عورت طلاق کیوں مانگتی ہے؟ بہت ہی دل کو دکھا دینے والی یہ باتیں تقریباً ہر گھر میں ہی ہوتی ہیں، اور نوک جھوک کے بعد جب بات طلاق تک جاتی ہے تو وہ کیوں جاتی ہے؟ بارش کی بوندیں کھڑکی پر پڑ رہی تھیں، کمرے میں مدھم روشنی تھی اور عائشہ خاموشی سے بستر کے کنارے بیٹھی تھی۔ 5 سال ہو گئے تھے اس رشتے کو، مگر اب محبت کا رنگ کہیں کھو چکا تھا۔ احمد اس کا شوہر ایک محنتی مگر غصے کا تیز آدمی تھا۔ دکان پر دن بھر کام کا دباؤ، کاروبار کے مسائل اور گھر کے اخراجات کا بوجھ اس کے لہجے کو سخت کر دیتا تھا۔ ابتدا میں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ جاتا تھا، کھانے میں نمک کم ہے، کپڑوں کی ترتیب نہیں صحیح، یا فون نہیں اٹھایا تو غصہ آ جاتا۔ عائشہ نے سوچا شاید یہ وقتی ہے، مگر یہ وقتی عادت روز کا معمول بن گئی۔ وقت کے ساتھ احمد کے دل میں یہ گمان بھی بیٹھ گیا کہ عائشہ اس کی عزت نہیں کرتی۔ وہ سمجھ نہ پایا کہ عورت کی خاموشی اکثر احتجاج ہوتی ہے، بے وفائی نہیں۔ وہ اپنے غصے میں الفاظ کے تیر چلاتا اور پھر خاموش ہو جاتا۔ دن بھر بیوی سے بات نہ کرتا۔ عائشہ برداشت کرتی رہی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ گھر ٹوٹے نہیں، مگر ہر دن اس کا صبر کمزور ہونے لگا۔ ایک شام احمد نے معمولی سی بات پر کہا، تمہیں میرا ساتھ پسند نہیں تو تم جا سکتی ہو۔ یہ اتنی بڑی بات اس نے بڑے آرام سے کہہ دی، اور میرا دل تو اتنا افسردہ اور اتنا غمزدہ ہو گیا۔ یہ جملہ اس کے دل کو چیر گیا۔ اس نے الماری کھولی، نکاح نامہ لیا اور آہستہ سے بولی، شاید اب جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہاں رہنا خود کو کھونے کے برابر ہے۔ وہ قاضی کے پاس گئی۔ طلاق کا لفظ سن کر احمد بھی خاموش رہ گیا۔ شاید اسے بھی احساس ہو گیا کہ غصہ اور انا کبھی کبھی سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ آج عائشہ اپنے والدین کے گھر ہے، آنکھوں میں ایک سکون ہے اور احمد کے دل میں ایک خالی پن۔ رشتے محبت سے چلتے ہیں، انا اور غصہ انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی عورت طلاق اس لیے نہیں مانگتی کہ وہ کسی اور کو چاہتی ہے، بلکہ اس لیے مانگتی ہے کہ وہ خود کو بچانا چاہتی ہے۔ عورت کو روٹی کپڑے کے سوا عزت بھی چاہیے ہوتی ہے، جو کہ بہت سے مرد نہیں کرتے۔ جاہلوں کی طرح گھر میں آتے ہی لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ٹائم ہوتا ہے عورت کا تو فون کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عورت طلاق کب مانگتی ہے؟ عورت شادی اس لیے کرتی ہے کہ اسے سکون، محبت اور رحمت ملے، اور اگر یہ سب نہ ملے تو وہ بدقسمت رہے گی، چاہے محل میں بھی وہ رہ رہی ہو۔ کچھ مرد جب ان کی بیویاں شکایت کرتی ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ کھا رہی ہے، پی رہی ہے اور اچھی زندگی تو گزار رہی ہے، اور میں کیا کروں اس کے لیے۔ عورت کو یہ سب کے ساتھ ساتھ عزت بھی چاہیے ہوتی ہے، وقت بھی چاہیے ہوتا ہے، اور ایک اچھا دوست شوہر کے روپ میں چاہیے ہوتا ہے۔ جب تم اسے کھانا کھلاتے ہو اور پلاتے ہو تو وہ اس کا حق ہے کہ تمہارا احسان نہیں کہ ہر بار اسے جتاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عورتوں پر حاکم کیا ہے۔ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ صرف کھانے کے لیے نہیں آئی، تمہاری بیوی تمہارے لیے اپنا گھر، ملک اور نوکری چھوڑ سکتی ہے، اور پردیس میں رہتی ہے اور راضی رہتی ہے تاکہ تمہارے قریب رہے۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اس کا خاندان، اس کا سہارا، اس کا محبوب بنو، کیونکہ جب اس نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا تو اس امید پر تھی کہ تم سب کچھ اس کے لیے بن جاؤ گے۔ کیونکہ عورت کو باپ کا پیار بھی چاہیے ہوتا ہے، اس کو ایک دوست بھی چاہیے ہوتا ہے، اس کا کچھ غم خسار جو اس کا سب کچھ سننے والا ہو، اور اس سے یقین کریں کہ تم اس دنیا کی سب کچھ ہو۔ مرد کو یہ الفاظ بھی کہنے چاہیے۔ اگر مرد اپنی بیوی کی عزت کرنا جان لے، اسے سنبھالنا جان لے اور اسے اس کی اہمیت کا احساس دلائے، اللہ کی قسم ہر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہے گا۔ معاف کرنا، کوئی عورت طلاق صرف اس وقت نہیں مانگتی جب اسے اس مرد میں اپنا حق ضائع ہوتا نظر آئے جسے اس نے سب لوگوں میں سے چنا تھا۔ عورت کو محبت، توجہ، اپنائیت، سہارا چاہیے۔ اس کی رائے لے لو، اس سے بات کرو، اس کی اہمیت کم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ بدقسمتی سے انسان کسی چیز کی قدر نہیں کرتا
جب تک وہ اس سے چھن نہ جائے۔ جس نے ایک مخلص عورت کی محبت کھو دی اس نے اپنی پوری زندگی کھو دی۔ کاش ہر کوئی سمجھے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سیکھے۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ کاش ہم اللہ کا خوف کریں اور عورتوں کے معاملے میں اس کا لحاظ رکھیں۔ شیخ الشاوری سے پوچھا گیا، آپ نے اپنے بیٹے کو شادی کے وقت کیا نصیحت کی؟ کہا، بیٹا یہ عورت باپ ماں بھائی بہن سب چھوڑ کر صرف تمہارے لیے آئی ہے تو تم اس کے لیے یہ سب بن جانا۔ کہانی اچھی لگی ہو اور دل کو چھو گئی ہو تو یقیناً میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ کوئی اچھی بات کسی تک پہنچ جائے اور کسی کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ مجھے تو یہ کہانی بہت اچھی لگی تھی۔ آپ اپنے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی۔